جب وہی چیز کسی سے کسی کو بیچنا ہوتی تھی. اب اس چیز کو بیچنا ہے, بیچتے ہوئے ناپ اور تول کے جو پیمانے ہوتے تھے ان کو کم کر دیتے تھے, آگے والوں کو جتنی چیز دینی ہوتی تھی اتنی نہیں دیتے تھے بلکہ ان سے کم کر دیا کرتے تھے. تو میرے رب نے فرمایا ویل للمطففین, ایسے تاجروں کے لیے بھی ہلاکت ہے. اب اس انداز کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے سنیے. ابن ماجہ میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث میں ایک انداز کو بیان کیا کہ انسان جب دنیا میں رہنے والے لوگ ناپ اور تول میں کمی جب کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب ان پر دنیا میں کس طرح سے آتا ہے, دنیا ان کی کس انداز سے خراب ہو جاتی ہے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں ینقص المکیال والمیزان, کہ جب ناپ اور تول میں جب کوئی کمی کرتے ہیں الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعونۃ وجور السلطان علیہم, کہ اس وقت پھر اللہ رب العزت ان کو قحط سالی میں گرفتار کر دیتا ہے. جب علاقے میں, جب کسی شہر میں, جب کسی ملک میں, جب دنیا میں جب ایک انسان دوسرے انسان کا حق مار رہا ہو اور ناپ تول میں کمی کر رہا ہو تو اللہ رب العزت کے ان پر عذاب نازل ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا عذاب یہ ہے کہ اس ملک میں قحط سالی کو مسلط کر دیا جاتا ہے. قحط سالی سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے سامنے کھانا ختم ہو گیا یا ہمارے چیزیں انداز ختم ہو گیا, نہیں, بلکہ اللہ رب العزت قحط سالی سے مراد مہنگائی بھی ہو سکتی ہے, قحط سالی سے مراد بارش کا ختم ہونا بھی ہو سکتا ہے, اور قحط سالی سے مراد دنیا میں جو چیزیں وافر تھی ان کی تعداد کم بھی ہو جاتی. اور فرمایا کہ دوسرا وشدۃ المعونۃ, کہ پھر اس ملک میں سختی برپا کر دی جاتی ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں سے وشدۃ المعونۃ سے مراد یہ ہے کہ انسان کی وہ چیزیں جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں, جو ضروریات زندگی میں ہوتی ہیں, ان کو مہنگا کر دیا جاتا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری ہر چیز کھانے پینے والی مہنگی ہے. کیوں مہنگی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کے نافرمان بنے ہوئے. اور تیسری چیز وجور السلطان علیہم, تو ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اب ہمارے اندر, ہمارے ملک دیکھ لیں تو ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی حکمران آتے ہیں, کوئی حکمران ایسا نہیں جو اپنے ملک کے باشندوں کے بارے میں سوچنے والا ہو, قانون اسلام کے بارے میں سوچنے والا ہو, قرآن اور حدیث کے قانون کے بارے میں سوچ و بچار رکھتا ہو. ایسا کوئی حکمران نہیں آتا. اس کے نہ آنے کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے نافرمان بن چکے. اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ عذاب کو اتنے عذاب نہیں ہے. ہماری جس طرح اعمال ہے, ہمارے جس طرح انداز ہے, تو اس سے بھی اگر بڑے عذاب بھی نازل ہوئے تو وہ بھی ہمارے کردار, ہمارے انداز کی وجہ سے ہمارے اوپر ہمارا رب نازل فرماتا ہے. ورنہ اللہ جو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے, اور اللہ جتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اتنا تو دنیا میں رہنے والی کوئی شخصیت انسانیت سے پیار نہیں کرتی. اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے. تو جو چیز یا جو شخصیت کسی سے پیار کرتی ہو اس پر کوئی سختی نازل نہیں کرتی, بلکہ اس کی سختیوں کو بھی اس سے نکال دیتی ہے.
تو اللہ تو ہمارا رب ہے، مہربان ہے اور رحیم ہے، وہ ہمارے اوپر سختی نہیں کرتا، لیکن اگر کرتا ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے کیا کرتا ہے، ورنہ ہمارا انداز، یہ تو اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے کہ جس عذاب کے ہم، اللہ معاف فرمائے، لائق ہے، اللہ اس عذاب کو بھی ہمارے اوپر ابھی نازل نہیں کرتا۔ خاکسالی اگر دیکھنی ہو، اگر قرآن سے دیکھنی ہو، قرآن پاک کی تعلیم سے پڑھنی ہو، تو بنی اسرائیل کی قوم جو تھی، ان پر جب اللہ نے خاکسالی کو مسلط کیا تھا